دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے ملاقاتوں کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن یہ کیا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا میرے پیر و مرشد آقا کے صدقے میں مجھ پر آپ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس مقام معین آباد پر جمع فرمایا، اور جمع تو فرمایا عید کے مقام پر، عید کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا بڑی کرم نوازی ہے رب العالمین کی ہم پر اور آپ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھی اس عید کی خوشیاں تو ہر کسی کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن ادب رہتا بابا، ڈالنا صرف ڈالنے کا نہیں ہے، ادب کے حساب سے کرنا سب چیزیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس مقام پر جمع فرمایا، اللہ اس کے محبوب اور محبوبین کی یادوں میں اگر کوئی مجمع کسی مقام پر جمع ہوتا ہے تو حدیث پاک کا ارشاد ہے، میرے آقا سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ حدیث پاک تو مکمل یاد نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مختلف خاندانوں کے ہوں گے، مختلف علاقوں کے ہوں گے، مختلف صوبوں کے ہوں گے، لیکن وہ جمع ہوں گے اللہ اس کے محبوب کی یاد میں۔ تو ہم اور آپ اس حدیث کے پاک کے مطابق یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ظاہری طور پر، ہم تو مشیرآباد کے، کوئی کہیں کے، کوئی بورا بنڈا کے، کوئی معین آباد کے، کوئی سجن پلی کے، لیکن ہمارا اور آپ کا اس مقام پر صرف اللہ اس کے محبوب اور محبوبین کی یاد پر جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے۔ کیوں؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نعمت صرف عید کی خوشیاں نعمت ہے، انکار نہیں ہے، بہت سی خوشیاں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے، لیکن دیکھ لینا ہر خوشی میں کہ جس خوشی میں مجھ کو اور تم کو اللہ اس کے محبوب اور اولیاء یاد آ جائے تو وہ حقیقی خوشی ہوگی میرے تمہارے لیے۔ کیا ہوگی؟ حقیقی اور دائمی خوشی ہوگی، اس میں وہ لذت، اس میں وہ نورانیت، اس میں وہ چین و سکون ملے گا مجھ کو تم کو۔ ورنہ پھر آج دیکھ لو عید کی خوشیاں سب کے پاس ہیں، لیکن اوپری خوشیاں ہیں، دل کے ساتھ کوئی خوش نہیں ہے، دل کے ساتھ کوئی بھی خوش نہیں ہے، بس اوپر اوپر خوش ہو جائیں گے، عید آ گئی، گلے مل لیے، گلے بھی کیا گلے، خالی اوپری اوپری گلے ملنا، لیکن اللہ تعالیٰ ساری امت اور انسانیت کو ان کے دلوں کو پاک و صاف کر کے اپنے محبوب اور محبوبین کی محبت عطا کرے۔ ہماری اور آپ کی خانقاہ کا نظام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف 10-15 دن کچھ کر لے کے ہٹ جانا، ہر لمحہ زندگی کے ہر دن، سال کے ہر دن، ہفتے کے ہر دن میں مجھ کو اور آپ کو تو یہ نظام ہے میرا اور آپ کا، اور یہاں پر تو کرم ہے کہ اس مقام پر معین آباد کے سجن پلی میں خانقاہ شریف بھی موجود ہے، ہم کو اور آپ کو سارا نظام ملا ہے۔ خانقاہیں کیا ہوتی ہے؟ جس علاقے میں خانقاہ ہوتی ہے اس علاقے میں کل اولیاء کی نگاہ موجود ہوتی ہے۔ خانقاہیں کھیلو تماشا نہیں، صرف مل گئی بنا لیے ٹیم کا شیٹ، نہیں، وہ تو وہاں کی قبولیت پر ہوتا ہے، اور اس معین آباد کی خانقاہ شریف کا تو معاملہ خواجہ جی نے راز عطا کی ہے یہاں پر اس مقام پر، کتنا بڑا احسان ہے میرے آقا غریب نواز کا مجھ پر اور آپ پر۔ تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ خوشی میں ہو، غم میں ہو، اچھے میں ہو، برے میں ہو، بدوا نہیں دے رہا ہوں کسی کو، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا کرے، تمہاری نسلوں کو بھی قیامت تک کی نوازے، کسی کو کچھ نہیں نوازے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، لیکن اس نظام کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں ہم اور آپ۔ چلو جو کچھ کمی ہو چکی وہ اس کو چھوڑ دو، لیکن اب یہاں سے روزانہ کی چراغی کا معاملہ ہے، روزانہ کی محفلیں ہیں، اور معین آباد میں ایک محفل نہیں ہوئی، ہاؤ جی پورے رمضان میں ایک ذکر کی محفل نہیں، چلو کمی ہو گئی، میرے پیر و مرشد آقا ہم کو بھی تم کو بھی تمہارے صدقے میں ہم کو بھی معاف کرے، لیکن ان کمیوں کو دور کرو، اور یہاں پر اب جو نظام ہوگا
خانقاہی نظام کے ساتھ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی چلنا ہے۔ کوئی مشکل نظام نہیں ہے نا جی، زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ چراغی ہے، روزانہ کی ذکر کی محفلیں ہیں، پھر ہفتے واری محفل یہاں پر جمعرات کے دن یہاں پر محفل ہوا کرتی ہے، پھر اور ایک محفل ہفتے کے دن خانقاہ معین آباد میں مرکزی مجلس ہوتی ہے، اس میں جڑنے کی فکر کریں آپ اور ہم بھی۔ بڑا شکر گزار ہوں میں آپ سب کا کہ یہاں پر اس مقام پر عید کے موقع پر آئے ہیں۔ بڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پیر مرشد آقا کے صدقے میں دین و دنیا کی خیرات، میری تمہاری نسلوں کو اولیاء کی محبتیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ عید کے موقع پر ہر کوئی اپنی خوشیوں کی طرف دیکھتا نا جی۔ ہماری خوشی تو اولیاء کی چوکھٹیں ہیں، ہماری خوشی ہمارا نظام ہے، ہماری خوشی ہماری خانقاہیں ہیں۔ کیا جی نثار ہوئی کیا ہے ہماری خوشی؟ ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی خوشی کا ذوق ہوتا ہے اپنے اپنوں کا، لیکن اولیاء کے ماننے والوں کا، چلو اولیاء کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے، اہل بیت کے ماننے والے، غریب نواز کے ماننے والے، لیکن ساری امت میرے آقا کی امت ہے نا جی۔ کیا ہے؟ پیارے آقا مدینے والوں کی امت میں ہیں ہم اور آپ، تو امت کو بھی کیا چاہیے؟ خوشی ہو کہ غم ہو، مدینے والوں کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے آقا ہی کی یاد خدا کی قسم رب کی یاد ہوتی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ملے گی مجھ کو تم کو۔ اب کوئی اچھک کر یہ کہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، لیکن قرآن پاک کے قانون کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اے میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، جو مدینے والوں کا بنا وہ ہمارا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب جو تمہارا بنا وہ ہمارا ہے۔ کھلی طور پر قرآن پاک کے احادیثوں میں خدا نے، اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا نے بے شمار احادیثوں میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کون؟ میں اور آپ قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا اے میرے محبوب آپ کہیے کہ آپ سے محبت کریں۔ کن سے کریں؟ میرے آقا مدینے والوں سے محبت کریں۔ خدا کا یہ قانون، اور میرے آقا نے کیا کہا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت غوث الاعظم، غریب نواز، دنیا کے کل اولیاء میرے آقا کی آل ہوتی ہے، مولا علی کی آل ہوتے ہیں۔ ان سے محبت، خدا کی قسم مدینے والوں سے محبت کی سند ہوگی میرے تمہارے پاس۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں ہم اللہ سے، نہیں مل سکتی اللہ کی محبت بھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے محبوب کے پاس رکھی ہے، اور میرے آقا مدینے والوں نے اپنی محبت کو اپنی آل اہل بیت اطہار میں، غوث الاعظم غریب نواز میں، حضرات یوسفین میں، بندہ نواز یسوع دراز رحمت رضوان میں، ان آلوں میں تقسیم کیا کہ جو ان کا بنے گا وہ ہمارا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جو ان کا بنے گا وہ ہمارا ہو جائے گا۔ اور اسی صورت میں خانقاہ نظام بھی ابھی سے نہیں چلا، خدا کی قسم دو جہاں کے مالک میرے آقا کی حیات مبارکہ میں ولی بھی موجود تھے، حضرت اویس قنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون تھے آپ؟ ولی تھے، اور ولایت کا نظام ازل سے چلا ہے۔ بولنے والے بولتے ہیں ارے یہ بعد کا نظام ہے، غوث الاعظم شروع کرے، غریب نواز شروع کرے، وہاں سے چلا۔ اگر جو بول رہا نا یہ اس کچھ علم نہیں ہے، پھر قرآن پاک کو اٹھاؤ، سورہ کہف پڑھو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام کون؟ ولی ہے وہ بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آصف برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کون؟ ولی ہے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو ان کا بندہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بناتا ہے۔ کتنا اچھا آسان راستہ ہے نا جی، ہے کہ نہیں؟ آسان راستہ۔ خدا کا بننا ہے تو خدا کے بندوں کا بندہ بننا پڑے گا۔ پھر اولیاء کا بندہ، بڑی بات ہو جائے گی۔ عام لفظ میں سمجھا دوں تو مرید بننا پڑے گا تم کو، مجھ کو۔ کیا بننا پڑے گا؟ مرید بننا پڑے گا۔ جو مرید بنے گا وہ ان کا بن کر ان کا بنے گا پھر۔ اور یہ پیری مریدی کا نظام اس زمانے میں نہیں، خدا کی قسم ازل سے چلا ہے، ابد تک بھی چلے گا۔ میدان کربلا میں کیا ہوا جی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، یزید نے کہا کہ بیعت کیجئے، کہ وہاں پر نہیں،
میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے ظاہری طور پر سر مبارک کو تو دے دیا، لیکن ہاتھ کو قیامت تک کے لیے بچایا نا جی، بچا کر اپنی آل میں ان ہاتھوں کو دیا۔ کہیں پر پیر کامل ہو تو ان سے بیعت ہونا، خدا کی قسم انہی کی نسبت سے بیعت ہونا ہے۔ کن سے؟ وہی آل رسول کی نسبتوں سے جڑتے ہیں۔ وہ تو مالکین ہے نا جی۔ اب کوئی بولے ہم غریب نواز سے بیعت ہوتے، مر جاتا لیکن بیعت نہیں ہو سکتا۔ پھر کہیں کو ان کے جو نمائندے ہیں، ان کی جو آل ہے، ان کا جو نظام ہے، ان سے جڑ گیا تو ان کا بن جاتا نا جی، ہے کہ نہیں؟ آسان طریقہ سمجھانے کے لیے۔ اب مثال لے لو، کوئی بولا کہ میں پرائم منسٹر کے ہاتھ پہ اس کی پارٹی میں جوائن ہوتا ہوں، ہوتا نہیں، جاتا ہی نہیں، مر جاتا ہی پھر۔ لیکن اس کے لیے کیا پروسیس رہتا کہ تمہارے علاقے میں جو ہمارا ماننے والا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، تم اس کے پاس آ جاؤ، تم ہمارے بن جاؤ گے، بنتے کہ نہیں؟ یہاں سے وہاں تک تم ہمارے کہلاؤ گے کہ تم ہمارے اس میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ اولیاء کا نظام، خانقاہوں کا نظام یہی ہے کہ مرید بنو تو تم ہمارے نہیں، بنو گے تو ظاہری طور پر بیعت کرو گے تو ہمارے ہاتھ پر، لیکن بیعت ہوگے وہاں پر پیر و مرشد آقا کی قدموں پر۔ پھر وہاں سے ہوتے 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 غریب نواز، غوث الاعظم، اہل بیت اطہار کی چوکھٹ پر میری تمہاری نسبتیں پہنچیں گی۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ اسی لیے امت اور انسانیت کو دعوتیں دو کہ مرید بنو۔ کیوں مرید کئی کو بننا جی؟ کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ اس کے محبوب کی محبت ملتی ہے، ملتے کہ نہیں؟ ہم تو کھولی بات کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی چوکھٹ سے کچھ اور نہیں، خدا کی قسم مدینے والوں کی محبت حاصل ہوئی ہے، اہل بیت کی محبت اور کل اولیاء کی محبت اور عظمتیں حاصل ہوئی ہے، کچھ اور نہیں ملا۔ کچھ ملا تو ملا، وہ خیرات میں ملی ہوگی دنیا، ہم دنیا کا سوال نہیں کرتے، لیکن یہاں کی محبتیں، اہل بیت کی محبتیں، یہاں کا سکون، مدینے والوں کی محبت اور ایمانی چھنا جی میرے آقا کی محبت۔ کس کی؟ مدینے والے میرے آقا رسول اللہ کی محبت عین ایمان ہے یہ۔ جس کے دل میں میرے آقا مدینے والوں کی محبت نہیں، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ کچھ بھی کر لو، لیکن دل خالی اگر میرے آقا کی محبت سے، تو رب بھی تمہاری میری عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون لگایا کہ تم میرے محبوب کے بن جاؤ گے، تم میرے بنو گے۔ اور میرے آقا نے اہل بیت اطہار کو سامنے کیا، انہوں نے غوث الاعظم کو سامنے کیا، غریب نواز کو سامنے کیا، بندہ نواز کے سدراز رحمت رضوان ہے، کہیں پر تاج الاولیاء میرے آقا ہے نا جی۔ ہمارے حیدرآباد میں بھی حضرات یوسفین ہیں میرے آقا جی، یہاں پر سجن پلی میں ناصر جنگ شہید اولیاء رحمت رضوان سرکار ہے نا، سیدنا ناصر جنگ شہید اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ وہی اولیاء ہیں۔ اور امت اولیاء سے دور ہو گئی نا جی، کیا ہوگی؟ اولیاء سے دور ہو گئی، مدینے والوں سے دور ہو گئی۔ اب پھر مسلکوں، جماعتوں میں، اس میں اس میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بات کہنا ہے جو حق ہوگا نا۔ پھر دیکھے ہوں گے یہاں پر بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کے زمانے میں تو آپ کے زمانے میں دیکھے ہوں گے ہر گھر میں اولیاء کی محبت، غوث الاعظم کی گیروی، میلاد پاک ہر گلی میں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں نہیں۔ اب بات والے آ کے بولے یہ نعوذ باللہ نہیں کرنا، وہ کرنا، تم اس بات پہ آئے نا بابا، پھر او جی سبھی اس بات پہ آئے نا، پھر تم بھی تو غلط ہے، پھر تمہاری پیدائش غلط ہے، پھر تم بعد میں آئے بولے تو جو پہلے تھا وہی حق ہے۔ اب اس خانقاہ کا نظام بھی کچھ اور نہیں ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے امت کے سامنے۔ ہمارے پاس غریب نواز کی ولادت بھی ہوگی، 11ویں شریف بھی ہوگی، میلاد پاک بھی ہوگا۔ کیوں؟ امت میں تھا تو امت چین و سکون میں تھی نا جی۔ چلے جاؤ 50 سال پیچھے، ہر گھر میں چین و سکون، اولیاء کی محبتیں، 11ویں شریف، میلاد پاک، سب کچھ تھا، لیکن اب ختم کر دیے، بے سکون ہو گئے نا جی، ہو گئی کہ نہیں بے سکون سارے؟ ارے یہ پریشانی، وہ یہ اسی میں زندگی گزر جا رہی، انہیں بیمار، انہیں وہ۔ اب انہیں ڈاکٹروں کا بھاگتا کوئی زیادہ ہوشیار رہا تو پھر اب نہیں بولنا چاہ رہا ہوں میں، کیوں بولوں، باباؤں کن بھی چل جاتے، پھر ہاں بابا یہ بابا، ارے کہاں گیا ایمان پھر میرا تمہارے میرے لیے تو میرے آقا نے اپنے اولیاء، اپنی آل کی چوکھٹیں دی ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے مسئلہ، چلے جاؤ نا ناصر جنگ شہید اولیاء کے پاس کہ سرکار ہم تو آپ کے ہیں،
یا اللہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے مسئلوں کو حل کر. یہ نظام ہے نا جی. اب اس کو چھوڑ کر کہیں اور یہی تو نظام ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا کہ تم ہر گھر میں ذکروں کی محفلوں کو عام کرو. کیا کرو؟ یہاں پر کا نظام ہے، آپ جو نئے حضرات بھی ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں پر مہینے میں ایک کم از کم ذکر کی محفلیں کریے. آپ ذکر کیا ہے؟ بس اللہ اس کے محبوب کی یاد. ابھی آپ نے دیکھا نعت پاک ہوئی، منقبت ہوئی، خیرات ہوئی، وہاں پر بیان بھی نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی. اور اس کے لیے آپ کو کوئی 10,000 روپے ہدیہ نثار روپے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بس چائے پلاؤ، چائے بھی نہیں تو نہیں، پانی پر چل جائیں گے، پانی بھی نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن ہم آئیں گے آپ کے مکانوں پر، ذکر الہی کریں گے. پھر ذکر الہی کیا ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس زمین سے لے کر آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر فرشتوں کا نزول، جہاں پر نور الہی کا نزول، وہاں پر پھر بے برکتی ہوتی جی. وہاں پر طبیعت خراب، یہ مسئلے وہ مسئلے ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اور امت اس سے دور ہوئی نا جی. غوث الاعظم آقا کی 11ویں شریف ہوتی تو سال بھر اس کی نورانیتیں رہتی تھی. میلاد پاک ہوتا، میرے آقا کی یاد ہوتی تو سال بھر اس کی برکتیں. اب سب ختم کروا دیے، وہ نہیں یہ نہیں، کیا کرو پھر؟ کچھ بھی نہیں. اب جان دو اس رخ پہ کیوں جاؤں میں، ہم کو جانا بھی نہیں. لیکن ہمارا جو نظام ہے آپ کا اور ہمارا، ان ذکروں کی محفلوں کو عام کرو اس معین آباد میں. جو نئے حضرات بھی ان سے بھی گزارش ہے ہماری کہ اپنے مکانوں پر نثار بھائی سے بات کر مہینے میں ایک، کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، نہ پیسوں کی نہ کسی چیز کی. پھر آج ہے نا جی ایت کریمہ پڑھاؤ تو وہ دو قرآن، وہ ان کا نظام ہے. لیکن اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا آسان نظام کہ کچھ نہیں، بس آئیں گے 1 گھنٹہ دو اپنے مکان پر. اس مکان والوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اطراف کے اپنے لوگوں کو جوڑو. دعوت کرے تو جوڑ لیتے نا جی، نہیں جوڑتے. ہمارے گھر میں دعوت ہے، آؤ. ہمارے گھر میں چھٹی ہے، چلا ہے، یہ وہ، سب کو بلا لیتے. اسی لیے یہ تو اللہ اس کے محبوب کی یاد پر جوڑنا، کتنا بڑا وہ بندہ خوش نصیب ہوگا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مجھ کو تم کو چنا جائے. نہیں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے محبوب کی یاد کے لیے مجھ کو تم کو چنا جائے. میرے تمہارے مکانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اسی لیے عید کے موقع پر آپ سب حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشی کو دائمی قائمی ہماری تمہاری قلبوں میں اور ہماری تمہاری نسلوں میں عطا فرمائیں. بہت خوشی کا موقع ہے نا جی. لوگ کہاں کہاں اپنے خاندانوں کے لیے چلے گئے، لیکن اس مقام پر میرا تمہارا بس کس کی یاد؟ اللہ اس کے محبوب اور اولیاء کی یاد میں. کس کی؟ اللہ اس کے محبوب اور اولیاء کی یاد میں جمع ہے. کوئی اور رخی گی؟ آؤ جی شیرخما پلاتے بولے گی اپنے نثار میں نہیں ہے نا. ارے خوب کھلاتے تو ہم انہوں کیا کھلائیں گے، ہم کیا کھلائیں گے. خوب تمہارے میرے گھروں میں ہے نا جی. نہیں ہے گی. خوب پی کے بس ہو گئے ہم تو. نہیں ہوئے گی. کل سے پی رہے، آج بھی پی رہے، کل بھی پئیں گے پھر. اسی لیے اس رخ پر تو صرف مسکرانے کے لیے کہہ دیا تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اس رخ پر تو نہیں آیا نا کوئی بھی. ہر ایک بھائی آئیے ذکر کی محفل، جو بھی عنوان دیے انہوں چھوڑو اس کو عنوان کو. لیکن یہاں پر آنے کے بعد تو قلب کو اطمینان ملا کہ نہیں، اللہ اس کے محبوب کی یاد، اولیاء کی یاد، یہ قلبوں کو سکون دیتی ہیں یہ یادیں. دنیا کے مارے ہر کوئی مارے اولیاء کی چوکھٹوں پہ نہیں آتے جی. چلے جاؤ میرے آقا غریب نواز کی چوکھٹ پر، روزانہ لاکھوں انسان آ جاتے ہیں پریشان یہ وہ، لیکن مسکراتے ہوئے جاتے میرے آقا غریب نواز کی چوکھٹ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو غریب نواز ہے، سلطان و ہند، معاف کرنے والے، خطاؤں پر عطا کرنے والے خواجہ جی کی ذات ہے. ہم اور آپ ان کے ملک میں ہیں، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. کسی کو کچھ ملک ملا ہوگا، ہم کو اس سے واسطہ نہیں ہے. ہم تو اس بات پر ناز کرتے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، خواجہ جی ہم کو ملے، کہیں پر بندہ نواز ملے، کہیں پر حضرات یوسفین ملے، پہاڑی شریف والے ملے کہ نہیں. ہر رخ پر میرے تمہارے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دین اگر چاہتے ہو، دین لینا چاہتے ہو تو اولیاء کی چوکھٹوں پر چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ اولیاء کی چوکھٹوں پر جا کر ان اولیاء سے مانگو کہ آپ ہم کو اللہ کے واسطے وہ حقیقی دین کا رخ مجھ کو تم کو عطا کرے. بلکہ تو وہ اولیاء عطا کریں گے. پھر اب یہ شرک نہیں ہے، ٹینشن نہ کرو تم نے اولیاء سے مانگ لی کہ شرک. اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کیا کہ تم عطا کرنے والے ہو. کیا کرنے والے؟
عطا کرنے والے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو اس مقام پر رکھا کہ وہ عطا کرنے والے ہیں۔ شرک نہیں ہے یہ، ڈرنا نہیں پھر ارے اللہ کو نہیں مانگ رہے، انہیں سے تو مانگنا، کون ہے جی وہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دوستوں کے بارے میں کیا کہا کہ اولیاء میرے دوست ہیں۔ کیا ہے؟ میرے دوست ہیں۔ دوست سے مانگے تو دوست ناراض ہوتے ہی۔ اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین، وہ اولیاء کی ذات کتنی بڑی بات ہے سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا۔ کہیں پر ناصر جنگ شہید اولیاء اللہ کے دوست حضرات یوسفین، میرے آقا شاہ خاموش رحمت رضوان، یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ تو حقیقی دین ان اولیاء کے پاس ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا۔ کہیں اور جاؤ گے تو کچھ اور پامپلیٹ تمہارے میرے ہاتھوں میں تھما دیں گے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، تمہاری بھی زندگی اسی میں گزر جائے گی پھر۔ اس لیے گزارش ہے میری تمہاری، میری تم ہم سب سے، بڑوں سے بچوں سے، اس عید کے موقع پر آئے ہیں، شکر گزار ہوں۔ تو اس تحفے کو لے کر جانا کہ اپنے اپنے مکانوں پر کوشش کرو ذکروں کی محفلوں کی، اپنے اپنے دوست و احباب میں کوشش کرو ذکروں کی محفلوں کی نظام کے لیے۔ کیوں؟ اللہ اس کے محبوب کی یادش ہے نا جی، کچھ اور رخ ہے یہاں پر دیکھیں نا پریکٹیکلی۔ اب یہاں پر نعت ہوئی، قرات پاک ہوئی، خواجہ جی کی منقبت ہوئی، اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، کچھ اور رخ ملا گی نہیں۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نظام کے لیے آپ سب بھی اس معین آباد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد آقا کے صدقے میں دعا ہے کہ گلشن کھل جائے یہاں پر۔ کیا کھل جائے؟ گلشن ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے مکان پر اللہ اس کے محبوب کی یاد الہی کے اس عنوان پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ عام طور پر امت اور انسانیت کو جوڑو، ٹھیک ہے نا؟ اور جی سبھی بھائی نثار وہی ہے، آپ لوگ ہیں ذمہ دار ہیں یہاں کے، اور ذمہ دار لیٹ کیوں آئے؟ لیٹ آئے تو کیسا جی، تنخواہ کٹ جاتی نا پھر۔ اسی لیے گزارش ہے آپ سب سے بھی، اور جو بیعت ہونا چاہ رہے ہمارے پاس بھی اجازت ہے بیعت کرنے کی، جو لوگ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں ان کو بیعت بھی کریں گے۔ بیعت کا نظام بڑا اعلیٰ نظام ہے، اس کو مثال کے طور پر سمجھا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے محسن ہیں، سمجھتے کہ نہیں؟ سب بعد میں ماں باپ محسن ہیں ہمارے، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ تو اس طریقے پر، اس طرز پر پیر کامل کی ذات ہوتی ہے، مرید کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مرید کے لیے پیر کی ذات ہوتی ہے محسن کی۔ اب جو بیعتش ہے ہوا تو اس کو کیا ملے گا پھر؟ نہیں۔ اسی لیے سامنے آ جاؤ نا تھوڑا، ہاں آنے دو، سامنے آ جاؤ، اسی بھی تم بھی سامنے آؤ۔ تو کیا ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے اولیاء کی ذات ہوتی ہے، پیر کی ذات ہوتی ہے کہ اس مرید کو سنبھال کر بنا کر اپنا بناتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حضرات بیعت بھی ہونا چاہ رہے ہیں ان کو بیعت بھی کیا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ کہ مثال ہو جی، ماں باپ جس طریقے سے محسن ہوتے ہیں، بچہ نابالغ ہو تو ہر چیز کی فکر اس کی ماں باپ کرتے کہ نہیں؟ اس کے کھانے کی، پینے کی، ہر رخ سے ماں باپ کرتے ہیں۔ تو اولیاء کا نظام مدینے والوں نے وہ مولا علی کو عطا کیا، وہ مولا علی سے چلتے ہوئے غوث الاعظم غریب نواز سے چلتے ہوئے خانقاہوں سے پیر کاملوں کی ذاتوں میں نظام منتقل ہوا ہے کہ وہی وہ ذاتیں ہوتی ہیں ماں کی ممتا لے کر کہ خطاؤں پر مجرم بھی ہے، گنہگار بھی ہے، تو کچھ بھی ہوگا لیکن اپنا بناتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا بنا کر سنوار کر، جس طریقے سے ماں باپ بناتے کہ نہیں جی؟ پیدا ہوا بچہ، مثال لے لو اس پیدا ہونے والے بچے کی، اس کی بھوک کی فکر انہیں کرتا کہ نہیں کرتا؟ اس کے کھانے پینے، نہالے دھونے کی کچھ فکر اس کو نہیں، لیکن سب چیز ماں باپ فکر کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی وہ اولیاء اکرام کی ذاتیں ہوتی ہیں، وہی پیر کامل اور مرید، جن سے مرید ہوتا ہے وہ پیر کی ذات ہوتی ہے، ہر چیز کی فکر ان کو ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی غفلت میں نہیں رہنا ہے۔ کیا جی؟ بچے کا کام کیا رہتا؟ رونا خالی ہے کہ نہیں؟ بچہ رویا تو ماں سمجھتی اس کو بھوک لگ رہی، کھانا مل جاتا، بچہ رویا تو اس کی ضرورت ہے کچھ دیکھ لیتی، اسی لیے بے نیاز بھی نہیں ہونا، ارے ہم تو مرید بن گئے ہم کو کیا ضرورت نہیں، وہاں سے کنیکشن ٹوٹا تو خطرے میں ہے۔ پھر ہر لمحہ اپنے پیر و مرشد آقا کی چوکھٹ پر
محتاج بن کر رہنا کہ ہم آپ کے ہیں، تبھی تو وہاں سے خیرات ملے گی نا جی. کیا ملے گی؟ ان کی نگاہ ملے گی، وہ اپنا بنائیں گے مجھ کو تم کو. اور اولیاء کا نظام کتنا اچھا نہیں ہے جی. مرید بنا کر، اپنا بنا کر تم نے کیا کیا بنا دیا. بناتے کہ نہیں؟ کچھ بھی ہونا، انہیں گنہگار ہے، انہیں یہ ہے، لاکھ لوگ بولتے اس کو، لیکن انہیں وہاں پر جب چوکھٹ پہ جھک جاتا، کچھ بھی ہوگا لیکن سرکار میں تو آپ کا ہوں، سب چھوڑ دوں گا لیکن آپ کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت الرضوان آقا کے پاس ہوئی. آپ نے بھی عام اجازت دی تھی نا جی بیعت کی. اب لوگوں کو بہت چبھ رہا، ارے بیعت کرتے کہتے انہوں بھی کیوں نہیں کریں گے، وہاں سے اجازت ملی، ہم کو کیا ٹینشن کی بات ہے. نہیں، دکھنے میں کچھ بھی دکھتے ہوں گے، سوچنے والے سوچتے ہم کو اس کی ٹینشن نہیں ہے. ارے انہوں تو بچے ہیں، وہ ہے، یہ سوچو بابا، تمہارے ذہن کا مسئلہ ہے. ہم جن کے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم کو تو ان سے واسطہ ہے، جو کام ملا ہم کو تو اس سے مسئلہ ہے. تو میرے آقا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے عام اجازت دے دی کہ آ جاؤ، سب کو بیعت کریں گے ہم. کیوں؟ ضرورت تھی اس وقت کی. کیا تھی؟ ضرورت تھی اس وقت کی. اور اس زمانے میں بھی ضرورت ہے. خدا کی قسم، خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے ذریعے سے، میرے پیر مرشد آقا کے ذریعے سے تمام علاقوں میں ذمہ داریاں دی کہ تم بیعت کرو. کیوں؟ کیونکہ بیعت ہو جاؤ گے تو بدعقیدی سے تو بچتے ہیں. کیا بچتے ہیں؟ بدعقیدی کا مطلب اولیاء کی گستاخی، میرے آقا کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں نسبتوں کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے، نسبتوں کے ذریعے سے ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. اب بولیں گے ارے سب کچھ بیعت کرتے، سب کو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ میرے پیر و مرشد آقا نے سب کو بیعت کی اجازت، سب کو کریں گے. اب میرے آقا محبوب الہی آقا نے سب کو بیعت کی. ارے جھاڑو مارنے والوں کو بھی بیعت کرتے. اسٹیٹس دیکھنا، یہاں اسٹیٹس نہیں چلتا. یہاں پر، یہاں تو دل دیکھا جائے گا کہ جو آ گیا چلو ٹھیک ہے، اس کو بنا لیں گے اپنا. کیا کریں گے؟ اپنا بنا لیں گے. دل دیکھا جائے گا. پھر محبوب الہی میرے آقا نے، ہائے ہائے اس زمانے کو تصور کرو، میرے آقا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے سب کو بیعت کی. جھاڑو مارنے والے ہو، ہوٹل میں ہو، جو آ جاتا ان کو بیعت کر لیتے. تو پھر وہ دہلی میں وہ نورانیت کا منظر کہ جن کو بھی میرے آقا محبوب الہی نے بیعت کیا، وہ جھاڑو مارتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے جھاڑو مارتے. کوئی کہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نورانیت کا ماحول رہتا جو؟ نہیں. تو وہ نورانیت کے ماحول کو پھر سے حاصل کرنا ہے مجھ کو اور تم کو، اور امت اور انسانیت کو حاصل کروانا بھی ہے. کیا ہے؟ ذمہ داری بھی ہے تمہاری. ورنہ یہ مت سمجھو گمپا گتا ان کی ذمہ داری انوج کر لیتے. نہیں نہیں نہیں، ہر ایک یاد ہے کہ نہیں، لسٹ بنانا پڑے گا. ہاں جی سبھی ہوئی مہینے میں 5 کیوں نہیں لائے، تم کیوں نہیں لائے، ہاں جی جاوید بھائی. اسی لیے اس چیز کی فکر بھی کرو. اللہ تعالیٰ اس مقام پر میرے تمہارے جڑنے کو بھی قبول فرمائے. بیعت کی بھی فکر کرو. کیوں؟ امت اور انسانیت کو آج ضرورت ہے ان چیزوں کی. لوگ کچھ بھی بولیں گے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آقاؤں کو بھی بڑی بات ہو جائے گی، اپنی اوقات نہیں ہے اس مقام پر. لیکن اگر بات آ بھی رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے نا جی. ارے ہم کو یہ بول رہے، وہ بول رہے، ویسا ایسا. خوش ہونا تو من کے قریب ہو جاؤ گے. دنیا سے دل ٹوٹے گا، خاندانوں سے دل ٹوٹے گا، سب سے دل ٹوٹے گا، لیکن وہاں جڑے گا نا. دل ٹوٹتے گی. مدینے والوں کو یاد کرو. ہائے ہائے میرے آقا کی محبت امت کے لیے. امت میرے آقا کو نہیں بھولی لیکن پردے میں لاتی ہے نا جی. ارے کیا یا رسول اللہ کہنا، کیا کچھ کہنا، کیوں درود پاک پڑھنا، کیوں صلاۃ السلام پڑھنا. امت کو پردے میں لا دیے میرے آقا سے. میرے آقا تو امت سے اتنی محبت کہ ہر امتی سے، مجھ سے نہیں، تم سے جتنے بیٹھے ہوئے قیامت تک جتنے آئیں گے، مدینے والے میرے آقا ہر ایک امتی سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کا کیا اندازہ لگائے ہم اور آپ. جب میرے آقا معراج پر پہنچے نا جی، جہاں پر رب اور صرف میرے آقا کی ذات ہے. کیا ہے؟ رب العالمین اور میرے آقا. اب ہم تو مثال لے لو، کوئی تمثیل نہیں ہے، صرف یہیں پر سمجھ کر چھوڑ دینا اس کو. اگر مجھ کو تم کو پی ایم سے بلاوا آ گیا تو بھول جاتے نا جی سب کو. تمثیل ہے، صرف کوئی مماثلت نہیں ہے، خدا کی قسم. لیکن وہاں پر میرے آقا لا کون و مقام میں پہنچ کر رب نے کہا کہ میرے محبوب، کلام ہوا سب کچھ،
تو رب العالمین ہے وہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب کس بات کی فکر ہے؟ تو فرمایا کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو زمین پر چھوڑ کر آیا ہوں. کتنی فکر ہے جی میرے آقا کو میری تمہاری. ہماری طرف سے غفلت ہے نا، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں، ہماری طرف سے یاد نہیں. خدا کی قسم عین ایمان میرے آقا مدینے والوں کی یاد ہے. ان کی نعتوں کا پڑھنا یہ تو ایک راستہ ہے ان کی محبتوں کو حاصل کرنا. درود پاک آپ کی محبت کو حاصل کرنا، نعتیں آپ کی محبت کو حاصل کرنا، صلاۃ السلام یہ ایک محبت کا راستہ ہے. کیا ہے؟ محبت کا راستہ. اگر محبت لینی ہو تو رب سے مانگو کہ یا اللہ ہم کچھ بھی ہوں گے لیکن تیرے بندے تیرے محبوب کے امتی ہیں، تو اپنے محبوب کی محبت ہم کو عطا فرما. کیا فرما؟ محبت عطا فرما. سب مانگ لیے نا جی آج تک، آل اولاد کا مسئلہ، دنیا، یہ وہ سب مانگ لیے، لیکن جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے. کیا نہیں مانگ سکے؟ جو مانگنا تھا وہ نہیں مانگ سکے. میرے آقا کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. آگے بڑھ کر کہہ دو بڑی بات ہو جائے گی. کوئی اگر یا رسول اللہ پکارتا ہے تو مدینے پاک سے اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ کس امتی نے مجھ کو پکارا. اتنی بڑی بات ہے جی، لائٹ لینے کی بات نہیں. یا رسول اللہ اگر کہتے ہیں تو میرے آقا متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میری امت میں میری کس امتی نے مجھ کو پکارا. یا رسول اللہ